بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج پھر ہم دوسری مرتبہ پھر ایک نئی قسط آپ کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں مراح الارواح کی۔ ہمارا جو سلسلہ سوال و جواب کا تھا، آج اس کی ہم 8ویں قسط لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، اور یہ 8ویں قسط اس میں زمان والمکان یعنی زمان اور مکان کے بارے میں فصل کے یہ سوالات و جوابات ہیں۔ تو آئیے اس کو ہم شروع کرتے ہیں اور اس کے تحت سوال و جوابات دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آپ کو ہمارا اچھا لگے گا۔ دیکھیے، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کی تمام جامعات المدینہ میں درس نظامی کے تحت درجہ ثانیہ میں بعد شش ماہی عربی زبان کی بہت مشہور کتاب مراح الارواح پڑھائی جاتی ہے، جو علم صرف کی بہت زیادہ علتوں پر مشتمل کتاب ہے۔ چونکہ کتاب عربی زبان میں ہے اور ہر لائن میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے طلبہ کو یاد کرنے میں بڑی پریشانیاں آتی ہیں۔ اس لیے طلبہ کی آسانی کی خاطر اس کی متعین مقدار 101 صفحات کو 10 قسطوں میں تقسیم کر کے سوالات و جوابات تیار کیے گئے ہیں، تاکہ جس کو جو قسط مطلوب ہو وہ اس کی مدد سے حل کر لے۔ ایک ساتھ سب کو جمع کرنا مشکل اور سامعین پر بھی دشواری پیدا کرتا، اس لیے آسانی کی خاطر ایسا طریقہ اختیار کیا۔ تو آج آپ کی خدمت میں 8ویں قسط فصل فی اسم الزمانی والمکان کے سوالات و جوابات اس طرح پیش کیے جا رہے ہیں، جو پورے فصل فی اسم الزمانی والمکان کو محیط ہیں۔ انشاءاللہ اس کا مطالعہ آپ کے علم میں اضافے کا سبب ہوگا۔ محمد گلریز رضا مصباحی، مدنہ پوری، بریلی شریف، یوپی، خادم التدریس، جامعۃ المدینہ، فیضان عطار، ناگپور۔ موبائل نمبر، واٹس ایپ نمبر 8057889427۔ فصل فی اسم الزمان والمکان، سوالات مع جوابات۔ یہی چیز ادھر بھی ہے، دیکھ لیں ایک مرتبہ، اس کو بھی نظر کر لیں کہ یہاں اس طرح سے ہم نے لکھا ہے۔ اس کو دعوت اسلامی میں دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تمام جامعات المدینہ میں درس نظامی کے تحت درجہ ثانیہ میں بعد شش ماہی عربی زبان کی بہت مشہور کتاب مراح الارواح پڑھائی جاتی ہے، جو علم صرف کی بہت زیادہ علتوں پر مشتمل کتاب ہے۔ چونکہ کتاب عربی زبان میں ہے اور ہر لائن میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے طلبہ کو یاد کرنے میں بڑی پریشانیاں آتی ہیں۔ اس لیے طلبہ کی آسانی کی خاطر اس کی متعین مقدار 101 صفحات کو 10 قسطوں میں تقسیم کر کے سوالات و جوابات تیار کیے گئے ہیں، تاکہ جس کو جو قسط مطلوب ہو وہ اس کی مدد سے حل کر لے۔ ایک ساتھ سب کو جمع کرنا مشکل اور سامعین پر بھی دشواری پیدا کرتا، اس لیے آسانی کی خاطر ایسا طریقہ اختیار کیا۔ تو آج آپ کی خدمت میں 8ویں قسط فصل فی اسم الزمان والمکان کے سوالات و جوابات اس طرح پیش کیے جا رہے ہیں، جو پورے فصل فی اسم الزمان والمکان کو محیط ہیں۔ انشاءاللہ اس کا مطالعہ آپ کے علم میں اضافے کا سبب ہوگا۔ فصل فی اسم الزمان والمکان، سوالات مع جوابات۔ یہاں دیکھیں، ہم سوالات اور جوابات شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اسم مکان کی تعریف مع مثال بیان کریں۔ جواب، اسم مکان وہ اسم ہے جو یفعل فعل مضارع معروف سے مشتق ہو اور ایسی جگہ پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہوا ہو، جیسے مضرب، مارنے کی جگہ۔ سوال نمبر 2، اسم مکان کی تعریف میں لمکان وقع فیہ الفعل کس مقصد کے لیے لائے۔ جواب، اسم مکان کی تعریف میں لمکان وقع فیہ الفعل اس لیے لائے تاکہ اسم مکان کے علاوہ اسم فاعل
اسم مفعول، اسم اعلیٰ، اسم تفضیل وغیرہ خارج ہو جائیں اور تعریف جامع و مانع رہے۔ سوال نمبر 3، اسم مفعول اور اسم مکان میں کیا مناسبت ہے؟ جواب، اسم مفعول اور اسم مکان میں فعل کے واقع ہونے کے اعتبار سے مناسبت ہے، اس لیے کہ اسم مفعول وہ ہے جس پر فعل واقع ہو اور اسم مکان وہ ہے جس میں فعل واقع ہو۔ اسی مناسبت کی وجہ سے اسم مکان کو مفعول فیہ بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4، اسم مکان مفعول میں عین کلمے کے بعد واو کا اضافہ کیوں نہیں کیا؟ جواب، اسم مکان مفعول میں عین کلمے کے بعد واو کا اضافہ اس لیے نہیں کیا تاکہ اسم مفعول سے التباس لازم نہ آئے، کیونکہ جب واو کا اضافہ کرتے تو عین کلمے کا فتح ضمہ سے بدل جاتا، اس لیے کہ واو اپنے ما قبل ضمے کا تقاضا کرتا ہے، پھر معلوم نہ ہو پاتا کہ اسم مکان ہے یا اسم مفعول، اس لیے واو کا اضافہ نہیں کیا۔ سوال نمبر 5، مضارع مفتوح العین سے اسم ظرف کس وزن پر آتا ہے؟ جواب، مضارع مفتوح العین سے اسم مکان مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے مذہب، جانے کی ایک جگہ، باب فتح سے عین کلمے کے فتح کے ساتھ ہے۔ سوال نمبر 6، فعل مضارع مکسور العین اور مثال سے اسم ظرف کس وزن پر آتا ہے؟ جواب، فعل مضارع مکسور العین جیسے یضرب، مضارع مکسور العین سے مضرب اسم ظرف، اور مثال کس سے کہتے ہیں؟ جس کے فا کلمے کی جگہ حرف علت ہو، اور مثال سے مطلقاً۔ اب مطلقاً ہے، یہاں مطلقاً مطلب یہ ہم نے وضاحت کر دی ہے، مطلقاً خواہ عین کلمہ مکسور ہو جیسے یعید سے موعد، خواہ عین کلمہ مفتوح ہو جیسے یوجل سے موجل، خواہ عین کلمہ مضموم ہو جیسے یوجد سے موجد۔ اسم ظرف عین کلمے کے کسرے کے ساتھ ہی آتا ہے، تو گویا کہ اس کا جواب نکلا کہ فعل مضارع مکسور العین سے اور مثال سے اسم ظرف جو ہے عین کلمے کے کسرے کے ساتھ ہی آتا ہے، مفعول کے وزن پر آتا ہے جیسے مضرب۔ سوال نمبر 7، ناقص سے اسم مکان کس وزن پر آتا ہے اور کیوں؟ جواب، ناقص کسے کہتے ہیں؟ یہ تعریف ہے ناقص جس کے لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو۔ اب ناقص سے اسم مکان مطلقاً، اب مطلقاً کی وضاحت یہاں پر یہ ہے، مطلقاً چاہے مضارع عین کلمے کے کسرے کے ساتھ ہو جیسے یفعلو، عین کلمے کے کسرے کے ساتھ ہیں جیسے یفعلو کے وزن پر یرمی، مضارع سے جیسے یفعلو کے وزن پر یرمی یہ جو ہے ناقص ہے، اس کے لام کلمے کی جگہ حرف علت ہے، تو جیسے یفعلو کے وزن پر یرمی مضارع سے اس میں ظرف مرمن، یا مضارع عین کلمے کے فتح کے ساتھ ہو جیسے یفعلو مضارع عین کلمے کے فتح کے ساتھ ہے، یا مضارع عین کلمے کے فتح کے ساتھ ہو جیسے یفعلو کے وزن پر یخشا مضارع سے اس میں ظرف مخشن، یا مضارع عین کلمے کے ضمے کے ساتھ ہو جیسے یفعلو کے وزن پر یدعو مضارع سے اس میں ظرف مدعن ہے، اور عین کلمے کے فتح کے ساتھ ہی اس لیے آتا ہے تاکہ لگاتار 3 کسرے جمع نہ ہوں، کیونکہ آخر میں جو آپ یا دیکھ رہے ہیں وغیرہ، کیونکہ یا خود 2 کسروں کے قائم مقام ہے، اور اس سے پہلے والے حرف عین کلمے کو بھی کسرہ دیتے تو 3 کسرے جمع ہو جاتے، اور 3 کسروں کا لگاتار آنا یہ ناپسندیدہ ہے، اس لیے ہر حال میں ناقص سے اس میں ظرف عین کلمے کے فتح کے ساتھ آتا ہے جیسے مرمن۔ سوال نمبر 8، مضارع مضموم العین سے اس میں ظرف مکان مفعول کے وزن پر کیوں نہیں آتا ہے؟ جواب، مضارع مضموم العین سے اس میں ظرف مفعول کے وزن پر اس لیے نہیں آتا کیونکہ ضمہ ثقیل ہے، لہذا یفعلو سے مفعول پڑھنا ثقیل ہوتا۔ سوال نمبر 9، مضارع مضموم العین سے اس میں ظرف کتنے وزن پر آتا ہے؟
जवाब मुदारे मज़मूमुल आइन से इसमें ज़र्फ़ मफ़इलुन और मफ़अलुन दो वज़न पर आता है। सवाल नंबर 10, मफ़इलुन इसमें ज़र्फ़ से कितने इस्म आते हैं? जवाब मफ़इलुन इसमें ज़र्फ़ से 11 इस्म आते हैं। सवाल नंबर 11, मफ़अलुन से इसमें ज़र्फ़ कितने आते हैं और क्यों? जवाब मफ़अलुन इसमें ज़र्फ़ से बेशुमार अस्मा आते हैं क्योंकि इसमें ऐन कलमा पर फ़तह है और फ़तह अख़फ़ुल हरकात है, इसलिए बोलने में आसान होने के सबब कसीर अस्मा इससे आते हैं। सवाल नंबर 12, मफ़इलुन के वज़न पर आने वाले इसमें ज़र्फ़ मा मिसाल बयान करें। जवाब मफ़इलुन के वज़न पर आने वाले इसमें ज़र्फ़ 11 हैं, जैसे मनसिकुन क़ुरबान गाह। नंबर 2, मजज़िरुन ऊँट ज़िबह करने की जगह। नंबर 3, मंबितुन उगने की जगह। नंबर 4, मतलिउन सूरज तुलू होने की जगह। नंबर 5, मशरिकुन आफ़ताब निकलने की जगह। नंबर 6, मग़रिबुन सूरज ग़ुरूब होने की जगह। नंबर 7, मफ़रिकुन मांग सर की मांग। नंबर 8, मस्क़ितुन गिरने की जगह। नंबर 9, मस्किनुन रहने की जगह। नंबर 10, मरफ़िकुन कोहनी रखने की जगह। नंबर 11, मस्जिदुन सजदा करने की जगह। सवाल नंबर 13, इसमें ज़र्फ़ ज़मान का हुक्म क्या है? वो तमाम सूरतों में इसमें मकान की तरह है या कुछ फ़र्क है? मिसाल भी पेश करें। जवाब इसमें ज़र्फ़ ज़मान का हुक्म तमाम सूरतों में इसमें मकान की तरह है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। जैसे मक़तलुल हुसैन हज़रत हुसैन के शहीद होने का ज़माना यानी आशूरा का दिन। तो ये हमारा इसमें ज़मान और मकान का जो सिलसिला था, ये हमारी क़िस्त नंबर 8 थी और ये मुकम्मल हुई। और इसके तहत हमने जो है 13 सवालात बनाए थे और 13 सवालात के हमने जवाबात पेश किए। आपको हमारा ये सिलसिला कैसा लग रहा है? आप इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने मुफीद मशवरों से नवाजें। अगर कोई कमी हो तो ज़रूर इत्तला करें ताकि उसको बेहतर करने की कोशिश की जा सके। आप हमारे चैनल दरस निज़ामी को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अच्छी तरह की वीडियो आपको बार बार मिलती रहें, और बेल बटन प्रेस करें ताकि हर हमारी आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचती रहे। इंशाअल्लाह फिर आपकी बारगाह में लेकर के इसकी अगली किस्त हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सब के इल्म में बरकत अता फ़रमाएँ।